हुसैन में, मोहब्बत अहले बैत में आंसू बहाए अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे दुनिया में भी दुनिया के गमों से रोने से बचा लेता है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी वो गमगीन होने से महफूज हो जाएगा। कल 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम आप हजरात इबादतों का सिलसिला जारी करें, गरीबों को सदका दे, यतीमों की मदद करें, शरबत का एहतिमाम करें, न्यास का एहतिमाम करें। 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है कि जो आशूर का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला एक रोज़े के बदले में उसको 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाता है या उसके 1 साल के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। इसलिए रोज़ों का एहतिमाम करें। ख़वातीन से भी गुजारिश है कि 9 और 10 मुहर्रम को ज़रूर रोज़ा रखें। इन रातों में इबादतों का एहतिमाम करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ पढ़ें। जो लोग अब तक नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज के पाबंद बने, शुरू करें। जिस इबादत को बचाने के लिए करबला के ताजदार ने कुर्बानी दी है, आप उस इबादत की तरफ आएँ। आज से पहले गुनाह करते थे, नशा करते थे, चोरी करते थे, किसी औरत पर पाप की नज़र डालते थे, इन सारे जराइम से तौबा करके सच्ची हुसैनियत की तरफ आएँ, किरदार की तरफ आएँ, एक सच्चे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारें। अगर ज़िंदगी गुजारना है इमाम हुसैन के तरीके पे गुजारो, यजीद बनकर ज़िंदगी मत गुजारो। यजीद की तो कब्र का निशान भी मिट गया, आज भी मेरे इमाम के डंके बज रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब इबादत की तरफ आएँ। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, इमाम पाक की महफिल में आज सच्ची तौबा कर लो, बदल जाओ, ज़िंदगी को तब्दील कर लो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे सूफिया फरमाते हैं जो मोहब्बत हुसैन में, मोहब्बत अहले बैत में आंसू बहाए अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे दुनिया में भी दुनिया के गमों से रोने से बचा लेता है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी वो गमगीन होने से महफूज हो जाएगा। इसलिए कि जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत में उसी का साथ नसीब होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, और फिर ये बात भी मेरी कौम के जवानों याद रखना, क्योंकि करबला बहुत सारे लोग लिखते हैं, बयान करते तो ये बात कही जाती है कि अल्लाहु अकबर वो अचानक हादसा हो गया। और ये बात भी मैंने अपने कानों से किसी को कहते हुए सुनी कि ऊंट ज़बा करते वक्त जितना टाइम लगता है इतने टाइम में तो पूरा करबला हो गया। ये 10-10 दिन तक करबला बयान करने की क्या जरूरत है? इतने में करबला हो गया था। जितने में ऊंट ज़बा होता है उतने में वो 72 के टुकड़े हो गए थे। बस बात खत्म है, 2 मिनट की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरतुन नबी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई उन्वान दुनिया में लिखा गया है तो उसे करबला कहते हैं। अगर वो इतना ही मुख्तसर है कि ऊंट ज़बा होने इतना हो गया था और वो जा रहे थे और उनको चंद लोगों ने पकड़ के मार डाला और खत्म कर दिया, किस्सा तमाम हो गया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हमारे सीने छलनी होते, इससे लोगों को तकलीफ होती है कि हम क्यों ये बात करते हैं। हम कहते हैं लोग ये बात क्यों करते हैं, आखिर नवासे रसूल की शहादत को हल्का करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यजीद से रिश्ता क्या है किसी का, आखिर क्यों ये बातें कही जाती है? साल याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को इतनी तफसील से करबला बताया कि जंगे सिफ़ीन, करबला पर जितनी किताबें लिखी गई है उसमें ये रिवायत मौजूद है। चाहे इमाम इब्ने जरीर तबरी को आप देख लें, इब्ने कसीर को उठा करके देख लें, आप इसी तरीके से जो है और भी जितनी उर्दू जबान की, अरबी जबान की, फारसी जबान की किताबें हैं, हत्ता के जंगे सिफ़ीन का तस्करा, करबला भी नहीं, सिफ़ीन जिसने लिखी है, सही लिखी गलत लिखी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा किया नहीं कि इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिफ़ीन का उन्वान जब भी आया उसमें ये रिवायत जरूर लिखी गई कि मौलाए कायनात का लश्कर जब फुरात के किनारे से गुजरा तो उस वक्त मौला अली ने फरमाया यहाँ रुको, यहाँ ठहरो। और वो अली जो कभी बद्र में नहीं रोता नजर आए, वो अली जो ओहद, खंदक और खैबर में कभी रोते नजर ना आए, उस अली को देखा गया कि फुरात के किनारे इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने, जाहिर सी बात है, जब किसी बहादुर को कोई रोते हुए देखता है तो लोग हैरत करते, ये रो रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा से पूछा गया, अली क्यों रो रहे हो? कहते उस जगह को जानते हो, ये करबला है, करबला। और इतना तफसील से रसूलुल्लाह ने घर वालों को करबला बताया था कि मौला अली ने उस दिन कहा यहाँ मेरे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके खेमे लगेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी करबला कितनी तफसील से गैबदा नबी ने अहले बैत को बताया था कि ऊंट के कजावे कहाँ रखे जाएंगे, जमीन पर तक बता दिया था, खेमे कहाँ लगेंगे तक बता दिया था, कब्रें कहाँ बनेगी तक बता
بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات؟ محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی دو تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ دو تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں۔ عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے، زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے ہیں، گلا۔ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے، جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے۔ حب اللہ من حب حسینا، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر، کیونکہ میں نے آپ کو کل کہا کہ میں نے کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا، اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ 25واں سال ہے تو ایک بار تو داستان کربلا مکمل بیان کر دیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہماری زندگی کے اندر نمازیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں تلاوت قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں دین پر عمل نہیں ہے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ اگر سچے حسینی ہو آج دل میں عہد کر لو کہ مولا کو تلاوت پسند تھی، مولا کو ذکر اذکار پسند تھے، مولا کو نمازیں پسند تھی۔ حسین ہم نام نہاد حسینی نہیں، ہم سچے حسینی ہیں۔ آج کے بعد ہماری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی نماز ترک نہیں ہوگی۔ مولا پاک آپ کو تلاوت پسند ہے، ہم انشاءاللہ کم سے کم روزانہ 1 صفحہ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کیا کریں گے، اور کم سے کم 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحلیل ضرور کیا کریں گے۔ آج سے یہ عہد کرو، اگر سچے حسینی بننا ہے کردار کے تو آج سے یہ عہد لے کر کے اٹھو، اور مجھ سے نہیں اپنے رب سے، مجھ سے نہیں اپنے رسول سے، مجھ سے نہیں اپنے مولا حسین سے عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ نمازیں ترک نہیں ہوگی۔ اگر حسینیوں میں نام لکھانا ہے تو آپ کو نمازی بننا پڑے گا، ورنہ
आवारगी की जिंदगी, बेनमाजीपन की जिंदगी, गुनाहों की जिंदगी, पाप की जिंदगी और अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी, ये यजीद और यजीदियों की जिंदगी है। अगर जनाजा इस हाल में उठाना चाहते हो दुनिया से कि लोग तुम्हें हुसैनी कहे और लोग ही नहीं तुम्हें फरिश्ते भी हुसैनी कहे, तो तुम्हें मस्जिद की चौखट पकड़नी पड़ेगी। अल्लाह से ये वादा करना पड़ेगा कि आज से हम भी इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, हम भी अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, हम भी तिलावत के पाबंद बनेंगे। मौला पाक ने रात की मोहलत तलब की और फिर उसके बाद 9वीं का सूरज गुरूब हो गया और 10वीं का चांद तुलू हुआ। अल्लाह अकबर। करबला का मैदान है, करबला की धरती है और ताजदार करबला हमेशा के लिए जंगल को गुलिस्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना गुलसिता लुटा करके इस्लाम की गुलसिता की आबियारी करने के लिए, इस्लाम के चमन को पुरबहार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। खैमे औरतों के अलग लगे हुए हैं, मर्दों के खैमे अलग लगे हुए हैं, हुसैनी खैमा अलग लगा हुआ है। मौला पाक ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास सब लोगों को जमा करो। खानदान के लोगों को जमा किया, आवान व अंसार को जमा किया और मुहर्रम की 10वीं शब हुस्ने इत्तेफाक से 61 हिजरी की 9वीं मुहर्रम जुमेरात को पड़ी थी। आज भी जुमेरात है और शबे आशूर उस वक्त भी शबे जुमा थी, आज भी शबे जुमा है। यौम आशूर उस दिन भी यौम जुमा था और हमारे लिए भी इस साल भी जुमा का दिन है, आशूर का दिन। इमाम पाक ने ये शबे जुमा थी, 10वीं शब थी, अपने खैमे में सबको तलब किया। जब सब जमा हो गए, इमाम हुसैन ने सबके चेहरे देखे और सबके चेहरे देखकर उनमें कौन कौन था? इमाम अली मकाम के सौतेले भाई थे जिनकी तादाद 4 से ज्यादा थी। इमाम अली मकाम के चचाजाद भाई थे 3, हजरत अकील के फर्जंद मुस्लिम बिन अकील के भाई। इसी तरह मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे भी थे और मजीद इसी तरीके से इमाम हसन के 4 बेटे थे, इमाम हुसैन के अपने खुद के 3 बेटे थे और मजीद आवान व अंसार। हबीब बिन मुजाहिर, ये हबीब बिन मुजाहिर कौन है? मैं अभी उनकी शहादत पढ़ूंगा। ये बचपन से इमाम हुसैन के दोस्त थे। मेरे आका फरमाया करते थे, मेरे आका का फरमान है, हबीब मेरे हुसैन का हबीब है। हबीब, जब मैं उनके पास जाता हूं तो मुझे ये याद आता है, मेरे आका ने फरमाया हबीब मेरे हुसैन का हबीब है। और बिल्कुल कैसी दोस्ती निभाई हबीब बिन मुजाहिर ने। हबीब वाकई हबीब हो गए। इधर मौला हुसैन का मजार है, इधर सामने बिल्कुल हबीब इब्ने मुजाहिर का मजार है। गोया कि यारी निभाई जा रही। करबला बता रहा है यारी इसको कहते हैं, दोस्तीदारी इसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुजाहिर हैं, हजरत ज़हीर इब्नुल कैन है, इसी तरीके से मुस्लिम इब्ने औसजा असदी हैं। ये सहाबा लोग हैं और भी लोग हैं और भी आवान व अंसार हैं। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब इब्ने अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी है। इस तरीके से सब लोग हैं। मौला हुसैन पाक ने सबको जमा किया, जमा करके सबके चेहरे देखे और चेहरे देखने के बाद इमाम ने चिराग बुझा दी। चिराग बुझाकर इमाम ने खुतबा दिया अपने सारे बेटों के, भतीजों के दरमियान और आवान और अंसार के दरमियान। देखो ये लोग मेरी जान के, ये मुझे कत्ल करने के बाद किसी को ढूंढने वाले नहीं, इनको मैं चाहिए। इन्हें जो तकलीफ है मुझसे, यजीद को, यजीदियों को जो तकलीफ है मुझसे, तुमसे कोई तकलीफ, वो मुझे शहीद कर देंगे, उसके बाद वो किसी को नहीं ढूंढेंगे। एक काम करो, मैं आज तुमसे कहता हूं, तुम सब चल। लोग कहते हैं हुसैन ने क्यों नहीं, हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। हुसैन पाक बुला नहीं रहे थे, मुश्किल वक्त में लोग किसी को बुलाते हैं, हुसैन पाक लोगों को भेज रहे थे, जाओ ये सिर्फ मेरा इम्तिहान है, तुम्हारा नहीं, तुम सब चले जाओ। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं, कोई मैं तुमसे पकड़ नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई गिला नहीं करूंगा, तुम सब चले जाओ, जाओ आराम की। ये मुझे शहीद करेंगे, इनके कलेजे। और फिर फरमाया अपने आवान व अंसार से, तुम में हर एक आदमी मेरे अहले बैत में से, मेरे खानदान में एक आदमी को साथ ले ले, एक सवारी ले ले और लेकर के आसपास के देहात में मुंतशिर हो जाओ। ये मुझे पाएंगे तो तुमको ढूंढने भी नहीं। इमाम पाक ये कहने के बाद कहते हैं तुम सब मेरी तरफ से इजाजत याफ्ता, यहाँ से चले जाओ। इमाम पाक ये कर बिल्कुल खामोश हो गए। चिराग बुझा हुआ था खैमे हुसैनी के अंदर। जब गुफ्तगू हो रही थी तो सन्नाटा था, लेकिन धीरे धीरे सिसकियों की आवाज बुलंद हुई और वो आवाज बुलंद होने लगी। इमाम पाक ने कुछ बहुत देर के बाद, जब देर गुजरी, आपने चिराग रोशन किया तो जितने थे उनमें से कोई एक भी, इमाम के खैमे से उठकर, सबको पता है कल मर जाना है, कल शहीद हो जाना है। करबला बता रहा है सुन्नियों, वफा इसको कहते हैं, सच्चाई इसको कहते हैं, सदा। इमाम ने कहा था मेरे साथी जैसे साथी किसी, मेरे साथी बड़े वफादार है, मैं जानता हूं। इमाम पाक ने लेकिन चिराग बजाने के बाद, देर के बाद चिराग जला, सब सिसकियों की आवाज थी। फरमाया गए नहीं,
تو اس وقت سب سے پہلے غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کے پاس زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے؟ ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے جو حسین کی بے وفائی کے ساتھ۔ حسین آپ جانے کی بات کرتے، قیامت میں آپ کی امی کو منہ کیا دکھائے گی میری ماں، آپ کے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا میں کہ دشمن کے نرگے میں چھوڑ کے علی کا بیٹا بھاگ گیا تھا، کرار کا بیٹا فرار ہو گیا تھا۔ مولا جب تک جسم میں جان ہے آپ کے جوتے پر بھی دھول نہیں آ سکتی کربلا کی، ہم آپ کو چھوڑ کے کیا جائے؟ پھر جب حضرت غازی عباس نے کہا، پھر کوئی کہتا ہے ہم تو ان کی، ہمارا حال یہ ہوگا، حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا ایسے تیر چلاؤں گا کہ کمانیں ٹوٹ جائے گی، ایسی تلوار چلاؤں گا کہ تلوار ٹوٹ جائے گی، پھر دشمن مجھے ایسے قتل کرے گا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تاکہ میں بتاؤں کہ میں حسین کا کیسا غلام ہوں۔ اس طریقے سے سب اپنی اپنی جو ہے کہ گویا کے عقیدتیں پیش کرنے لگے۔ اس کے لیے ایک وزیر درکار، وقت درکار ہے تذکرہ کرنے کے لیے۔ اب مولا حسین نے کہا اللہ تم سب کو جزا دے، اہل بیت اپنی محبت کرنے والوں کو آزماتے ہیں۔ اہل بیت، حضرت امام زین العابدین کہتے تھے ہمارے یہاں جس کی محبت قبول ہو جاتی ہے ہم اس کو آزماتے ہیں، یعنی سب لوگ کھڑے نہیں اترتے، اہل بیت سے جو محبت کرے گا آزمایا جائے گا۔ امام مالک نے محبت کی، دونوں بازو توڑ دیے گئے، گدھے پہ بٹھا دیا گیا، منہ کالا کر دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں آپ کو پھرایا گیا، کہا اہل بیت کی محبت کا انجام یہ کرو گے، اہل بیت سے محبت۔ امام مالک کا انجام یہ کیا، لیکن امام مالک تیری عظمت کو سلام، امام دارالہجرہ جب منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا گیا، بازو توڑ دیے گئے، اس وقت امام مالک کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں امام دارالہجرہ مالک ابن انس ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں۔ گدھے پہ منہ کالا کرنے سے پہلے بھی اہل بیت سے جیسے محبت کرتا تھا، گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کرنے کے بعد بھی ایسے ہی محبت کروں گا، حتیٰ کہ یہ محبت میں اپنے کفن میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں منہ کالا کر کے ہم سے اہل بیت کی محبت چھین لیں گے؟ نہ، حضرت امام مالک نے یہ کیا، اور اماموں کی زندگی پڑھے، حضرت سیدنا امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا اہل بیت کی محبت کے جرم میں۔ بچوں یہ شربت اور کھچڑے پہ محبت اہل بیت کی بات آپ کرتے نا، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کو لوٹا جائے گا۔ جس کی محبت قبول ہو گئی اہل بیت کی محبت میں اس کو ستایا جائے گا۔ اگر نہیں ستائے جا رہے ہو سمجھو ابھی کچے ہو، جس دن ستائے جاؤ گے سمجھنا ابھی کچھ پختگی، اس لیے کہ جب مالک قبول کر لیتا ہے تو پھر برتنوں کو ٹھوک ٹھوک کر کے۔ یہ بات ہے حضرت امام حسین نے پہلے جانچا کہ یہ میرے آبان و انصار ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے، لوگ یہ نہ کہیں کہ کوفہ کی حکومت کے چکر میں یہ 72 آ گئے تھے۔ کہا نا میں تو اجازت دے رہا تھا کہ کل مر جانا ہے، کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو پتہ ہے اب حسین نے اپنا اختیار بتایا۔ کتاب الحیات کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا تو حسین نے کہا ذرا اوپر دیکھو، حسین نے ان سب کو کہا ذرا اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو سب کا جنت میں جو محل اور ٹھکانہ تھا وہ نظر آنے لگا۔ نوجوانان جنت کے سردار نے کربلا سے جنت دکھائی، اور جو جنت کے جس محل میں جانے والا تھا اس کا نام جنت کے محل پہ لکھا ہوا تھا۔ مولا حسین نے پہلے امتحان لیا پھر جنت بتائی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ پہلے امتحان لیا، جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا امام نے فرمایا جاؤ اب تم سب سند یافتہ، اہل بیت کی غلامی میں تم سب، مولا ہمیں بھی سند دے۔ زہرا کے لالو ہم اتنے پختہ تو نہیں ہیں لیکن تیری چوکھٹ بڑی ہے، ہمیں بھی سند، جو چاہے لوگ کر لیں لیکن آپ سند، ہم چاہتے ہیں آپ سے آج خیرات چاہتے ہیں، غلامی کی سند ہمیں ان 72 کو دی تھی، ہمیں بھی نصیب فرما دے تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے، اور جس کو سند مل جاتی ہے اس کو جنت کا دیدار ہو جائے۔ مرنے سے پہلے جنت کا دیدار۔ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کی روح بعد میں نکالی جاتی ہے، پہلے اس کو جنت میں اس کا محل دکھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے خیموں میں اب جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی تھی، خیموں میں سب اپنے اپنے چلے گئے، سب کو پتا تھا آج کی رات آخری رات ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، جعفر ابن سلیمان، یہ یزید کی طرف سے آیا تھا شامی فوج میں، اس نے سوچا کہ آخری رات میں یہ کر کیا رہے ذرا دیکھوں تو صحیح، تو وہ کہتا ہے جعفر ابن سلیمان کہ میں نے دیکھا کہ مکی کے بنبنانے کی کیسی آواز آتی، ویسے بنبنانے کی خیموں سے آواز آ رہی تھی، میں نے کان لگایا تو سنا کہ اللہ کی تلاوت میں مصروف، ذکر اذکار میں مصروف تھے، سب کا حال یہ، خدا جانے وہ رات کیسی گزری، اللہ کرے وہ رات عبادتوں والی رات، اللہ ہمیں بھی نصیب، ہمیں بھی عبادتوں والی رات، حسینی رات ہمیں بھی نصیب کرے۔ یزیدیت کے ساتھ
یزیدی کردار پہ راتیں تو بہت گزاری ہے لوگوں نے، گانے سن کر، گندگی کے اندر گناہ کر کے، ذرا یہ حسینی والی رات بھی کوئی گزارے، اللہ ہمیں وہ رات نصیب کرے۔ عبادت میں مصروف تھے، بالآخر وہ صبح آ گئی جس صبح کو انتظار تھا سب کا۔ 61 ہجری کی 10ویں محرم کی صبح تھی، جمعہ کا دن تھا۔ جیسے صبح ہر روز پورے سفر میں اذان کوئی دیتا تھا، آج میرے امام نے فرمایا فجر کی اذان کوئی اور نہیں دے گا، آج امام علی مقام کا شہزادہ علی اکبر دیں گے اذان۔ آج کربلا کی صبح کی پہلی اذان علی اکبر نے، 18 سال کا ہم شبیہ پیغمبر مولا علی اکبر ابن حسین آج اذان دینے والے تھے۔ قربان کربلا والوں کی فجر کتنی خوبصورت تھی، جس کا مؤذن ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر تھا، جس کا امام الائمہ امام حسین تھے۔ ہم شبیہ پیغمبر کی آواز بھی ہم شبی تھی، اللہ اکبر، میرے نبی کے ہم شبی تھی۔ جب علی اکبر نے اذان پڑھی، گویا کہ کربلا کا چپا چپا، کربلا کا ذرہ ذرہ امام علی اکبر کی آواز سے گویا کہ گونج اٹھا۔ اللہ اکبر، آج تک کے ان ذرات کے اندر علی اکبر کی آواز کا اثر دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علی اکبر نے زندگی کی آخری اذان دی، اور اس کے بعد میرے حسین مولا حسین پاک نے فجر کی اپنی زندگی کی آخری، اور آپ کے بہت سارے احباب نے اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی، نماز پڑھائی امام حسین نے۔ خدا جانے کیا مزے آئے تھے، کیا لطف لوٹا تھا، کیا لذتیں آئی تھی۔ جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے، آج وہ سجدے میں تھا۔ جس کے لیے نبی سجدہ طویل کر دیتے تھے، آج وہ کربلا کی زمین پہ اپنی زندگی کے سجود نیاز لٹا رہا تھا۔ فجر کی نماز ہوئی، مولا حسین پاک نے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اللہ اکبر، میں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور پڑھ دوں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کربلا کی آخری رات کے بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں، جس کو لکھا ہے آپ کے ملفوظات میں، کہ وہ کربلا کی جو آخری شب تھی، اس شب کو کسی بی بی نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ کربلا کی زمین پر کوئی خاتون ہے، اور وہ اپنی آستین سے جو ہے وہ کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے اور کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ دیکھنے والی خاتون نے پوچھا، بی بی آپ کون ہے اور یہاں روتے ہوئے یہ کنکر کیوں اٹھاتی اپنے دامن میں؟ تو فرمایا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ یہ زمین کربلا کی زمین ہے، کل دوپہر کے وقت میرا حسین اسی زمین پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی زمین پہ گرے گا۔ ماں ہے نا، ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے وجود میں کربلا کی کنکریں نہ چپ جائے، اس وجہ سے میں اس زمین کو صاف کر رہی ہوں، میرا بیٹا یہیں گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، اللہ اللہ، صبح کا سورج، وہ خون آشام سورج، کبھی نہ بھلایا جانے والا سورج، کبھی نہ فراموش کیا جانے والا سورج، اللہ اکبر، وہ سورج 61 ہجری کا 10ویں محرم کا مشرق سے طلوع ہوا، اللہ اکبر، اور طلوع ہونے کے بعد کربلا کے چپے چپے کو اس نے جو گرمانا شروع کیا۔ ادھر جب کربلا کا چپا چپا سورج کی حرارت اور تپش سے دھیرے دھیرے گرم ہونے لگا، ادھر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ مولا حسین پاک نے اپنے سپاہ کو، اللہ اکبر، تیار کر لیا، صفوں میں لگا لیا، اس طرف ادھر صفیں تیار ہونے لگی۔ مولا حسین کی جو سپاہ تھی اس کی اس طریقے سے تیاری تھی، اللہ اکبر، میں منا پر حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، میں سرا پر حضرت ظہیر ابن القین تھے، اور بیچ میں قلب پر حضرت غازی عباس علمدار تھے۔ آپ کو علمدار اس لیے کہا گیا کہ جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو ہاتھوں میں پرچم دیے جاتے تھے، جس کو عربی میں علم کہتے ہیں، عین سے بڑے، عین سے علم کہتے ہیں، اور وہ علم جو تھا غازی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا جاتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کربلا میں جو علم لے کر غازی عباس کھڑے ہوئے تھے اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں موجود ہے، اور الحمدللہ اس پہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے جن سلسلے کے ہم غلام ہیں، جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، ہمارے مہرہ مطہرہ کے مورث اعلیٰ حضرت دعوت الصغریٰ سید محمد بلگرامی دعوت الصغریٰ، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی خانقاہ میں ابھی بھی وہ عباس علمدار کے علم کا ٹکڑا موجود ہے، جو ہر سال جو ہے وہ ہر سال اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس علم کی برکتیں یہ ہے کہ اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سال پورا ہونے پر اس کو جو ہے وہ
پورا فرما دیتا ہے، بلکہ بعض تو سال پورا ہونے پر بھی منتیں پوری ہو جاتی ہے۔ بلگرام شریف میں اب بھی وہ علم موجود ہے۔ میری تمنا ہے کہ کاش کبھی ایک مرتبہ وہ عباس علمدار کا علم کا حصہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن محرم شریف کی محفلوں کی مصروفیات ان تاریخوں میں وہاں پہنچنے نہیں دیتی۔ کاش ہماری نگاہوں سے ایک بار اس کا دیدار ہو جائے۔ ہم خوش نصیب ہے، پہلے تو وہ علم کا حصہ ہندوستان میں ہے، وہ کربلا والے علم کا حصہ ہندوستان میں ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن خانقاہ سے ہم لوگ وابستہ ہیں، بلگرام شریف جو کہ ماریرا مطارا اسی کے برانچ ہے، تو وہاں پر وہ موجود ہے۔ ہر سال وہ علم نکلتا ہے، اس کی تصویریں اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی، آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے۔ اس سال جو علم شریف نکلا تھا میں سوچا کہ میں وہاں پہنچ تو نہ سکا، لیکن کم از کم اللہ اکبر، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ وہ جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں۔ وہ محرم شریف کے ایام میں اس کی 5 یا 7 محرم کو اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، وہ علم نکلتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو غازی کے ہاتھ میں علم دیا، اسی لیے آپ علمدار کہلائے۔ غازی عباس کو علمدار کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ہاتھ میں کربلا کا علم موجود تھا، امام علی مقام کا، اور آخری تک آپ نے اس کو سنبھال کر کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، امام پاک نے سوچا جنگ شروع ہونے سے پہلے میں خطبہ دوں۔ امام پاک نے خطبہ پڑھا، آپ اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا اتمام حجت کرنے آیا ہوں، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا حسین ہوں، میرا نسب، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی جھلا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیوں آئے ہو؟ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر کے قیامت تک کے لیے مجرم بننے کے لیے آئے ہو؟ میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، میرا خون نبی کا خون ہے، میری رگوں میں نبی کا خون ہے، اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہیں پتا ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔